السلام علیکم۔ سرکاری حج اسکیم 2024 کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت 1,79,210 حاجی اس سال حج کریں گے، اور اس میں جیسے پچھلے سال کی طرح اسکیم تھی تقریباً وہی ہے کہ 50% جو ہے نا وہ پاکستانی جو حاجی ہیں وہ گورنمنٹ اسکیم کے تحت جائیں گے، اور 50% جو ہیں وہ گورنمنٹ اپنا پرائیویٹ اسکیم کے تحت، پرائیویٹ جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ ان کو لے کے جائیں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے 50%، اس کے اندر 25% جو ہے نا وہ اسپانسرشپ کوٹا رکھا گیا ہے۔ اور اسپانسرشپ اسکیم میں جو جیسے گزشتہ سال تھا کہ بیرون ملک میں آپ کا کوئی رشتہ دار، عزیز دوست جو بھی ہے، وہ ڈالرز کی صورت میں پیسے آپ کے پاسپورٹ کے اگینسٹ جو وزارت حج ہے ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کروا دے گا، اور پہلے کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے نا وہ قرآن اندازی سے مستثنی ہوں گے۔ جو 80 سال سے زائد عازمین حج ہے ان کے ساتھ ایک مددگار کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ 80 سال کا جو بزرگ ہے اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کو 2 درخواستیں جمع کروانی پڑیں گی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنا جو ہے نا اس کا اٹینڈنٹ ہوگا اس کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ صاحب جو ہے نا حج پہ وہ بزرگ جو ہے نا وہ حاجی حج نہیں کر سکیں گے، تو ان کا وہ اٹینڈنٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح لیبر کوٹا رکھا گیا 300 بندوں کے لیے، اور ہارڈ شپ کوٹا ہے 500 بندوں کے لیے۔ وزارت حج نے اسلامی نظریاتی کونسل سے مانگی تھی رائے کہ جو خواتین ہیں وہ بغیر محرم کے حج کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی۔ تو اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس نمبر 232 کی سفارشات کی روح سے خواتین بغیر محرم حج درخواست دے سکتی ہیں، بشرطے کہ خواتین حلف نامہ مہیا کریں کہ انہیں اپنے والدین یا شوہر کی جانب سے سفر حج کی اجازت حاصل ہے، اور وہ اپنی قابل اعتماد خواتین کے گروپ کے ساتھ حج درخواست جمع کروا رہی ہیں، نیز یہ کہ ان کو کسی قسم کے فساد یا خطرے کا اندیشہ نہیں ہے۔ کسی کو اس سال یہ بھی ہے کہ کسی کو مفت حج نہیں کروایا جائے گا، کوئی سرکاری حج، کوئی کوٹا شوٹا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بندے نے بھی حج کرنی ہے وہ پیسے دے گا اور حج کرے گا۔ حجاج کے لیے ایک جامع جیسے ہر سال وہ ایک تربیتی پروگرام ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سال جو ہے نا جیسے ہم خانہ کعبہ میں جائیں نا تو وہاں انڈونیشیا کے، ملائیشیا کے، تاجکستان یا وہاں کے جو مسلمان آئے ہوتے ہیں نا تو وہ دور سے نظر آتے ہیں کہ ان کو جو خواتین ہیں انہوں نے عبایا جو پہنا ہوتا ہے، ان کے اوپر ان کے ان کا جو ملک ہے ان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، اور ایک مخصوص قسم کے وہ اس میں پھر رہی ہوتے ہیں۔ تو اس سال وزارت حج نے بھی اسی طرح کا انعقاد کیا ہے کہ مخصوص رنگت اور شناخت والے جو ہے نا وہ فضائی سفری بیگ اور جو ہینڈ کیری ہے وہ پاکستانی خواتین کے آسان شناخت کے لیے مخصوص رنگ کا پاکستانی پرچم والا سکارف، مرد عازمین حج کے لیے احرام بیلٹ اور جوتے رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ جو خاص قسم کے شوز بیگ تیار کیے گئے ہیں وہ سب کو مہیا کیے جائیں گے، اور وہ جو اس کا جو پیکج ہے اس کے اندر ہی سب کچھ وہ مہیا کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7 GB ڈیٹا جو ہے نا وہ ایک سم دی جائے گی ہر حاجی کو، تو وہ وہاں اس سے کالز بھی کر سکے گا، اور جو ہے نا وہ وہاں جو بھی رومنگ وغیرہ، کیونکہ مدینہ منورہ میں جائیں تو وہاں روضہ رسول پہ جو ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے آپ کو پتہ ہے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، اس طرح مختلف جو ہے نا آج کل یہ ڈیٹا وہاں بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے 7 GB ڈیٹا کی ایک سم دی جائے گی جس کے لیے حاجی کو ڈیٹا اور کالز کی آسانی ہو جائے گی۔ اس سال جو ہے نا 20 سے 25 دن کا ایک شارٹ پیکج بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اب بات کرتے ہیں حج پیکج کتنے کا ہے۔ حج پیکج گزشتہ سال کے مقابلے میں 1 سال سستا رکھا گیا ہے، یعنی 1,75,000 کے مقابلے میں 10,75,000، جبکہ حجاج کرام کے لیے سوٹ کیس، ہینڈ کیری، عبایا، احرام بیلٹ اور شو بیگ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس سال تقریباً 1 لاکھ روپے پچھلے سال سے کم ہے، پچھلے سال 11,75,000 تھا، اور اس بار 10,75,000 روپے رکھا گیا ہے، اور اس میں سوٹ کیس وغیرہ اور جو عورتوں کے لیے عبایا وغیرہ بھی مہیا کیا جائے گا، وہ اسی قیمت کے اندر دیا جائے گا۔ لیکن اس قیمت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قربانی جو ہے نا وہ شامل نہیں ہے۔ قربانی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ اس کے لیے الگ پیمنٹ کرنی پڑے گی۔
اسی طرح وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر حج پیکج میں کسی بھی مد میں مزید گورنمنٹ جو ہے نا وہ بچت کرنے میں کامیاب رہتی ہے تو وہ پیسے بھی حجاج کرام کو واپس کر دیے جائیں گے۔ حج درخواستیں 27 نومبر سے لے کر 12 دسمبر 2023 تک وصول کی جائیں گی، اور جس کا قراندازی ہوگی اور اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ آپ 27 نومبر سے لے کر 12 دسمبر 2023 تک پاکستان کے کسی بھی بڑے بینک میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اور آپ کو 10,75,000 روپے پر حاجی وہ بینک میں جمع کروانا پڑے گا، اور آپ اپنی مرضی کے گروپ بنا سکتے ہیں۔ وہ کم از کم ایک بندہ اور زیادہ سے زیادہ 11 بندوں پر مشتمل ایک گروپ بنایا جائے گا، تو وہ آپ جو ہے نا بینک میں اپنی ضرورت کے تحت جو ہے نا ان کو وہ بتائیں گے، اور اسی کے تحت آپ کا جو ہے نا وہ پیکج گروپ بنایا جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ 10,65,000 روپے رکھا گیا ہے، جو کراچی اور سکھر کے جو لوگ ہیں ان کا 10,000 کم ہے، 10,65,000 وہ جمع کروائیں گے، اور جو اس کے علاوہ کراچی، سکھر اور کوئٹہ وہ 10,65,000، اور باقی ملک کے جو لوگ ہیں ملتان، لاہور، اسلام آباد جو بھی ادھر سے جائیں گے وہ 10,75,000 روپے جمع کروائیں گے۔ اس میں حج کی تربیت، ویکسینیشن، سعودی عرب میں طبی سہولیات، 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ، مکہ مدینہ منورہ میں شیئرنگ، رہائش، مکمل ٹرانسپورٹ، کھانا، زمزم کا 5 لیٹر کا پانی، اور تکافل فنڈ، اور جو مینا اور مزدلفہ میں، عرفات میں جو مکتب ڈی کی سہولیات اس میں معین۔ اگر آپ سی جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں مکتب ادھر جا کے، وہاں تھوڑی سہولیات اچھی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پیمنٹ الگ کرنی پڑے گی، لیکن وہ بھی اگر وہ دستیاب ہوا تو۔ یہ بھی ہے کہ اگر یہ جو لانگ حج پیکج ہے یہ 38 سے 42 دن پر مشتمل ہوگا، جس میں 8 دن آپ کے مدینہ میں ہوں گے، اور وہ اس کی قیمت 10,75,000 روپے رکھی گئی ہے۔ اس میں ایک شارٹ حج پیکج بھی متعارف کروایا گیا ہے، جس کا 20 تا 25 دن ہوگا مدینہ میں، 2 تا 5 دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا، اور اس کی جو قیمت ہے وہ 11,50,000 روپے ہے۔ شارٹ حج پیکج جو ہے نا اس کی قیمت زیادہ رکھی گئی ہے، اور جو لانگ ہے اس کی کم ہے۔ انشاءاللہ اس طرح جب یہ ہم بینک میں جمع کروائیں گے پیسے، تو اس ٹائم بھی میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بناؤں، اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے لیے کہ میں نے انشاءاللہ یہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے والدین، امی ابو کے لیے جو ہے نا اس سال میں نے حج کا وہ فارم جمع کروانا ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آسانی پیدا ہو، اور میں جو ہے نا میرا جو ارادہ ہے وہ اس میں جو ہے نا اللہ پاک مجھے کامیاب فرمائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔